بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ افضل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، اس طرح تمام مسلمان وہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی، اپنی زندگی میں ہی اپنا مسلح ان کے حوالے کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے یہ کام کیا رضی اللہ عنہما۔ اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کرتے تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کرتے تھے۔ تو تمام صحابہ کی نام سے محبت کرنا تمام مسلمان اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان سے محبت کرنا، یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی ان مقدس ترین ہستیوں کی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے نازیبا کلمات ان کے بارے میں بولنا جس سے اہل السنہ والجماعہ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں تھپڑ مار لیں، آپ ہمارے بیوی بچوں کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں آپ کبھی کوئی ایسے نازیبا کلمات نہ بولیں، کیونکہ اگر آپ ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو برا بھلا کہیں گے تو یہ تکلیف ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی گستاخی ہوتی ہے تو اہل السنہ والجماعہ ان کو تو نیند نہیں آتی، وہ دن رات بیچارے افسردہ ہو جاتے ہیں، ہر لمحہ ان کا وہ تکلیف میں گزرتا ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرتے کہ جس سے ان کی شان کے اندر کمی کا پہلو نکلتا ہو۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے داماد عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ بدر میں نہ جانے کے باوجود بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کر دیا۔ بیعت رضوان بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں۔ حقیقت کے اندر وہ شیطان تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا چاہتا تھا۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ انسانی روح کے اندر شیطان ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت عثمان تو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے۔ تو جب اس شیطان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراض کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنے لوگ بھی احد والے دن بھاگ گئے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما چکے ہے، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر کر چکا ہے۔ بھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں اعتراض کرنے والے؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے میرے داماد عثمان کا اور میری بیٹی رقیہ کا، جو حبشے کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو جامع القرآن کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔